اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمت للعالمین۔ ناظرین اکرام، جس طرح کہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم بہار شریعت کا مطالعہ کر رہے ہیں، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی رحمت سے ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ کن کن چیزوں کے لیے وضو کرنا جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا، پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلیں وضو جاتا رہے گا۔ یہاں پر 7 چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں میں نے کہ پخانہ اور پیشاب، یہ تو سب کی سمجھ میں آتا ہے، اور ودی اور مزی۔ ودی کہتے ہیں کہ وہ سفید رطوبت کہ جو پیشاب کے ساتھ نکلتی ہے، یعنی مرد ہو یا عورت، ودی اسے کہتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے ساتھ جو قطرے، سفید قطرے نکلتے ہیں انہیں ودی کہتے ہیں۔ اور مزی وہ سفید رطوبت ہوتی ہے جو شہوت کی حالت میں انزال سے پہلے نکلتی ہے، یعنی عورت ہو یا مرد ہو۔ اور مزی کے حوالے سے ان دونوں میں احتمال یہ ہے کہ جو سفید رطوبت شہوت کی حالت میں انزال سے پہلے نکلے اسے مزی کہتے ہیں۔ یا کیڑا نکل آیا یا پتھری نکل آئی، مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے اگر یہ چیزیں نکلیں تو یہ ناقض وضو ہیں، یعنی ان سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا اور سوراخ سے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکلی مگر ابھی ختنہ کی کھال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ یعنی یہ جو 7 چیزیں میں نے پہلے آپ کو عرض کی ہیں، ٹھیک، ان چیزوں کا اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا، جسے ہم عام زبان میں سنتیں بھی بولتے ہیں، تو اگر کسی مرد کا ختنہ نہیں ہوا اور جو مذکورہ 7 چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے اگلے مقام کی جو ختنہ والی جگہ ہے، جلد ہے، اس کے اندر ہی ہے، ابھی نکل آئی ہے اور اس کے اندر ہے، تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی عورت کے سوراخ سے نکلی مگر ابھی تک اوپر والی کھال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو جاتا رہا۔ اسی طرح عورت کا معاملہ ہے کہ اگر وہی 7 چیزیں جو مذکورہ میں نے بیان کی ہیں کہ وہی 7 چیزیں عورت کے اگلے مقام سے نکلیں مگر ابھی اوپر والی جلد کے اندر ہی ہیں، یعنی فرج خارج کی جو جلد ہے اس کے اندر ہی ہیں، فرج داخل کے اندر سے نکل آئی ہیں اور فرج خارج کی جو ہے جلد اس کے اندر ہی ہیں، جب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ سب سے اہم مسئلہ جو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کو، اس کی ضرورت جو ہے وہ عام طور پر عورتوں کو پڑتی ہی پڑتی ہے، اور وہ اس لحاظ سے سمجھتی ہیں کہ ہم ناپاک ہیں اور ہم پر جو ہے وہ نماز اس وقت معاف ہے، حالانکہ اس حالت میں نماز معاف نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ رطوبت جو ہوتی ہے وہ ناقص وضو ہوتی ہے، اس سے وضو ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ اگر وہ جلد یا کپڑے پر لگ بھی جائے تو
جلد یا کپڑا ناپاک بھی نہیں ہوتا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ عورت کے آگے سے جو خالص رطوبت بے امیزش خون نکلتی ہے ناقض وضو نہیں، اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے، ناپاک نہیں۔ اب اسے عام طور پر ہم کہتے ہیں لیکوریا، لیکوریا سے کہتے ہیں، وہ سفید رطوبت ہوتی ہے، اس میں خون کی ایک بوند بھی نہیں ہوتی، اگر وہ عورت کے اگلے مقام سے نکلے تو یہ وضو کو توڑتی نہیں ہے، کیونکہ یہ عام طور پر ایک بیماری ہوتی ہے عورتوں کو، بیماری کے عوض جو ہے وہ نکلتی ہے، بیماری کے لحاظ سے یہ نکلتی ہے۔ تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ اب وہ عورت ناپاک نہیں ہوتی، اگر اس کا وضو بھی ہے تو وضو اس کا ٹوٹتا نہیں، اگر وہ جو ہے وہ رطوبت کپڑے یا بدن کو لگ جاتی ہے تو کپڑا اور بدن دونوں پاک ہیں، ناپاک نہیں ہوتے۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ یعنی مرد اور عورت کے آگے سے ہوا نکلے یا پیٹ کے اوپر ایسا زخم ہو گیا کہ جو جھلی تک پہنچ گیا، جھلی ایک عام طور پر جلد نما ہوتی ہے جو پیٹ کی کھال کے اندر ہوتی ہے، پیٹ کی کھال اگر ہٹائی جائے تو پھر وہ جھلی آتی ہے، تو وہاں تک وہ زخم پہنچ گیا ہے، تو پھر اگر اس زخم کے ذریعے ہوا نکلی ہے، اس زخم سے ہوا نکلی ہے تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ عورت کے دونوں مقام پردہ پھٹ کر ایک ہو گئے، اسے جب ریح آئے احتیاط یہ ہے کہ وضو کرے، اگرچہ یہ احتمال ہو کہ آگے سے نکلی ہے۔ یعنی اب یہ اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ، اس کے جو عورتوں کا آگے اور پیچھے کا مقام ہے، اگر وہ پردہ پھٹ کر دونوں ایک ہی ہو گئے ہیں تو اگر حکم یہ ہے کہ اگر ہوا نکلے تو اسے احتیاطاً وضو کرنا چاہیے، اگر جس کو گمان یہی ہو کہ جو ہوا نکلی ہے وہ اگلے مقام سے نکلی ہے، مگر پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ وہ وضو کر لے۔ اگر مرد نے پیشاب کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالی پھر وہ اس میں سے لوٹ آئی تو وضو نہیں جائے گا۔ یعنی اگر مرد نے اپنے آلائے ذکر کے جو ہے وہ سوراخ میں کوئی چیز ڈالی، کوئی تیلا وغیرہ ڈالا اور پھر وہ دوبارہ لوٹ آیا تو اب اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حکنا لیا اور دوا باہر آ گئی یا کوئی چیز پخانہ کے مقام میں ڈالی اور باہر نکل آئی، وضو ٹوٹ گیا۔ حکنا لیتے ہیں، یہ حکنا ایک دوائی ہوتی ہے جو مرد یا عورت کو دی جاتی ہے جب اس کو پخانہ یا نہیں آتا، بیماری کی وجہ سے اس کو دیا جاتا ہے حکنا، تو حکنا لینے کی وجہ سے اگر وہ دوائی جو ہے اندر جا کر باہر آ چکی ہے یا پخانہ والی جگہ سے پخانہ کے مقام میں ڈالی تھی وہ حکنا یا دوائی اور باہر نکل آئی ہے تو اب جو وضو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ مرد نے سوراخ ذکر میں، یعنی مرد نے اپنے سوراخ ذکر میں روئی رکھی اور وہ اوپر سے خشک ہے، مگر جب نکالی تو تر نکلی تو نکالتے ہی وضو ٹوٹ گیا۔ یوں ہی عورت نے کپڑا رکھا اور فرج خارج میں اس کپڑے پر کوئی اثر نہیں، مگر جب نکالا تو خون یا کسی اور نجاست سے تر نکلا، اب وضو جاتا رہا۔ اب یہ دونوں یعنی مرد و عورت کے لحاظ سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر مرد نے اپنے آلائے ذکر کے سوراخ کے اندر روئی ڈالی اور جو روئی ہے وہ اوپر سے یعنی جو باہر والا حصہ ہے روئی کا وہ سوکھا ہوا ہے، اور جب اس نے روئی کو نکالا سوراخ ذکر میں سے تو وہ تر ہو کے نکلا، تو حکم شرع یہ ہے کہ اب اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اور اسی طرح عورت کا معاملہ ہے کہ عورت نے اپنے فرج کے اوپر کپڑا رکھا اور فرج خارج یعنی جو اوپر والا حصہ ہے کپڑے کا وہ بھی صاف ہے، بھیگا نہیں ہے، صاف ہے بالکل، اور جب اس نے کپڑا ہٹایا تو
اندر والے جلد جو ہے وہ کپڑا جو اندر والے مقام کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس کپڑے پر کوئی نجست نظر آئی یا وہ بھیگا ہوا نظر آیا، ٹھیک ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہا۔ ہاں اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال یا مسواک کی، یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یعنی خون، پیپ اور زرد پانی، مرد و عورت کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ خون یا پیپ یا زرد پانی اگر کہیں سے نکل کر بہہ جائیں، جیسے پانی بہتا ہے اس طرح بہیں، تو اور وہ بہہ کر ایسے مقام تک پہنچ جائیں جس کا وضو اور غسل کے اندر دھونا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے، تو اب وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر خون جو ہے وہ ابھرا، یعنی سوئی اگر لگ جائے انسان کو تو خون تھوڑا سا چمکتا ہے، ابھرتا ہے اور بہتا نہیں ہے، تو اس صورت میں جو ہے وضو ٹوٹے گا نہیں، وضو برقرار ہے۔ اور اگر کسی بندے نے خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانتوں کے ساتھ کوئی چیز کاٹی اور اپنے دانتوں یعنی مسوڑوں پر خون کا اثر پایا اور وہ خون جو ہے وہ بہنے کی مقدار میں نہیں تھا، تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر بہنے کی مقدار میں ہوا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر کہا کہ اگر بہا مگر ایسی جگہ بہہ کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ مثلا آنکھ میں دانا تھا اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، کان کے اندر دانا ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہ نکلا، تو ان سب صورتوں میں وضو باقی ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کا پچھلے مسئلے سے میں نے ابھی بیان کیا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ کہتے ہیں اگر خون تو بہا ہے مگر ایسی جگہ بہہ کر نہیں آیا جس کا وضو کے اندر دھونا فرض ہوتا ہے، وہاں تک بہہ کر نہیں آیا تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر کہ اگر کسی کی آنکھ کے اندر دانا نکلا تھا اور وہ وہیں ٹوٹ گیا اور وہ پھیل گیا آنکھ کے اندر ہی اس کا خون اور باہر نہیں نکلا، تو اب اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر کسی کے کان کے اندر جو ہے وہ دانا تھا اور دانا کان کے اندر ہی ٹوٹ گیا، تو اس کا جو مواد ہے اس کے اندر ہی رہا، باہر نہیں نکلا، تو اب اس کا حکم شرع یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔